الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کا 8واں سبق ہے یا مشدد یا مخفف والا قانون۔ دیکھیں اس سے پچھلے جو ہم نے 7واں سبق پڑھا تھا دعین والا قانون، اس میں ہم نے واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا تھا، لیکن اس میں ایک تبدیلی اور بھی ہوئی تھی کہ دال کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بھی تبدیل کیا گیا تھا۔ وہ جو دال کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا، حقیقت میں اس کے اوپر یہی والا قانون لگا تھا، یا مشدد مخفف والا قانون۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی قانون کی چند بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہم سمجھیں گے، یا مشدد مخفف والے قانون کی۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس قانون کی کل 4 صورتیں ہیں۔ 2 شقیں اس کی جوازی ہیں، 2 شقیں اس کی وجوبی ہیں، یعنی 2 صورتیں ہیں جن میں آپ نے اس قانون کو ضرور ہی اپلائی کرنا ہے، اور 2 صورتیں ایسی ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، لگانا چاہے لگا دیں، نہ لگانا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ وہ کون سی صورتیں وہ ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ جو پہلی صورت ہے، اصل میں جو اس کی 2 صورتیں ہیں، جو جواز اور وجوب، یہ دونوں ایک ہی صورت کے اندر مکس ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے ہو رہی ہیں اس کو ذرا دیکھیں۔ شرطیں ہیں اس قانون کی، پہلی یہ ہے کہ یا مشدد یا مخفف ہو، یہ اس کے اوپر تب قانون لگے گا۔ اگر یا نہیں ہے، واو ہے، تو تب اس کے اوپر قانون نہیں لگے گا۔ تو کرنا ہم نے یہ ہے کہ واو اگر ہو بھی، تو گزشتہ ہم نے جو قوانین پڑھے ہیں جس میں واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تھا، خاص طور پہ دیجن والا قانون، تو یا ہو گیا۔ تو یہ چیز نہیں ہے کہ یا اصلی ہو یا پھر یا زائدہ ہو یا پھر یا کسی سے تبدیل شدہ نہ ہو، ایسی کوئی شرط نہیں۔ یا ہونی چاہیے، چاہے اس کے اوپر تشدید ہو یا اس کے اوپر تشدید نہ ہو، تو یہ والا قانون جاری کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اس میں متمکن کے آخر میں ہو۔ اگر اس میں متمکن کے آخر میں یا نہیں ہے، تب بھی یہ والا قانون آپ جاری نہیں کریں گے اس قانون کی پہلی صورت کے مطابق۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک حرف مضموم ہو، یعنی وہ جو یا ہے، چاہے اس کے اوپر تشدید ہے یا تشدید نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک حرف اس کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو اس سے پہلے حرف کے اوپر ضمہ ہوگا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو ضمہ بالکل شروع میں ہوگا، کلمے کے شروع میں ہوگا، یا پھر کلمے کے شروع میں نہیں ہوگا، درمیان میں کہیں ہوگا، یا سے پہلے کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حکم میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اس مثال کو دیکھیں، مرموجن، یہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے مرموون تھا، اس کے بعد پھر اس میں دعیون والا قانون لگا تو یہ مرمویون ہو گیا۔ اب مرمویون میں یا ہے اور یا مخفف ہے، اس میں متمکن کے آخر میں ہے، اور اس سے پہلے ایک حرف مضموم بھی ہے۔ اب یہ جو حرف مضموم ہے میم، یہ کلمے کے شروع میں نہیں ہے، کیونکہ کلمے کے شروع والی میم یہ والی ہے، اس پر ضمہ نہیں ہے۔ تو جب اس سے پہلے حرف پر ضمہ ہو، لیکن وہ ضمہ کلمے کے شروع میں نہ ہو، کلمے کے درمیان میں کہیں ہو، تو اس صورت کے اندر اس ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ تو مرموجن سے اس کو مرمیجن پڑھنا واجب ہے۔ مرموجن ہے نا، تو اس میں پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قانون لگے گا سیدن والا قانون، تو یہ ہو جائے گا مرموجن۔ مرموجن ہو جائے گا تو پھر مرموجن میں جو میم پر ضمہ ہے، اس کو اس یا مشدد مخفف والے قانون سے کسرت سے تبدیل کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا مرمیجن۔ اچھا، اب اس میں دوسری صورت یہ سمجھیں، یہ تو ہوگی اس قانون کی پہلی صورت کہ جو ضمہ ہے وہ شروع میں نہیں ہے، درمیان میں کہیں ہے۔ اور یہ جو اس قانون کی دوسری صورت ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ ضمہ کلمے کے شروع کے اندر ہے، یعنی یا ہے یا مشدد یا مخفف ہے، اس میں متمکن کے آخر میں ہے، اور جو ضمہ ہے وہ کلمے کے بالکل شروع میں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اس ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیں یا آپ تبدیل نہ کریں، آپ کو دونوں طرح اختیار ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ تیجن، یہ تیجن اس میں متمکن ہے، اس کے آخر میں یا ہے، اور یا یہاں پر مشدد ہے، اور جو پہلا حرف مضموم ہے وہ کلمے کا شروع والا حرف ہے۔ تو آپ تیجن کو تیجن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کا ضمہ مٹا کر اس کے اوپر کسرہ بھی لا سکتے ہیں، اور آپ اس کو تیجن بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس قانون کی 2 صورتیں ہیں، جن میں ہم نے ایک پڑھ لی وجوبی صورت کہ ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا، دوسری ہم نے پڑھ لی جوازی صورت کہ ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے، کر دیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ اب جو باقی 2 صورتیں وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یا مشدد یا مخفف والے قانون میں جب یا سے ماقبل ایک ضمہ ہو، تو اس کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے کہ ایک صورت میں اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا واجب ہے، اور ایک صورت میں اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا جائز ہے۔ اب یہاں پر سینیریو یہ ہے کہ ضمہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں۔
تو جب دو ضمے ہیں تو پھر اب کیا کیا جائے گا، کس ضمے کو تبدیل کیا جائے گا اور کس ضمے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ تو اس میں ساری شرطیں وہی ہیں، یا مشدد یا مخفف ہو، کلمہ کے آخر میں ہو، اور یا سے پہلے دو حرف مضموم ہو۔ یہاں پر ایک حرف نہیں ہے بلکہ دو حرف ہیں۔ تو اب کرنا اس میں یہ ہے کہ جو یا سے پیچھے والا حرف مضموم ہے، آپ نے اس کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ لازمی تبدیل کرنا ہے، چاہے یا مشدد ہے چاہے یا مخفف ہے۔ جیسا کہ دو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، دعوین اور رخوین۔ دعوین میں یا مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، اور کلمے کے آخر میں ہے۔ یا سے پہلے دو حرف مضموم ہے، ایک ہے دال اور دوسرا ہے عین۔ دو حرف مضموم ہے تو یا سے جو پیچھے والا حرف ہے عین، اس کے ضمہ کو تو آپ نے کسرہ کے ساتھ لازمی تبدیل کرنا ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ بدلنا واجب ہے۔ تو جب ہم اس کو تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا دعیجن۔ اور اسی طرح اگر یا مخفف ہے، جیسے کہ رخوین میں یا مخفف ہے، کلمہ کے آخر میں ہے، اس سے پہلے دو حرف مضموم ہے، تو اس سے جو پہلے والا حرف ہے خا، اس کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تو آپ نے لازمی تبدیل کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا روخیجن۔ یہ تو ہوگی تفصیل یا سے پہلے والے حرف کی۔ اب اس سے جو پہلے والا حرف ہے، آیا اس کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا یا تبدیل نہیں کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر تو یا کے اوپر تشدید ہے تو پھر آپ سیکنڈ لاسٹ والے حرف کو بھی آپ کسرہ دے سکتے ہیں، اور اگر تشدید نہیں ہے تو پھر آپ کسرہ نہیں دے سکتے۔ جیسے دعیجن میں یا کے اوپر تشدید ہے، جب یا کے اوپر تشدید ہے تو خا کو تو ہم نے کسرہ سے تبدیل کر دیا، لیکن یا مشدد ہونے کی وجہ سے دال کے ضمہ کو بھی آپ کسرہ دے سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھیں گے دعیجن۔ تو اس کو آپ نے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا دعیجن۔ لیکن رخیجن کے اندر ایسا نہیں ہے، رخیجن کے اندر چونکہ یا مخفف ہے، اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، تو لہذا خا سے جو پہلے را ہے، اس را کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں۔ بعض صورتوں کے اندر ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، اور بعض صورتوں میں ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کرنا جائز ہے۔ یہاں سے کچھ اعتراضی مثالیں بھی ہیں جس میں یا مشدد مخفف والے قانون کی جو شرائط ہیں، کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے قانون نہیں لگ رہا، اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ یہ قانون اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یا آخر میں ہونی چاہیے، اگر یا آخر میں نہیں ہے، درمیان میں ہے یا شروع میں ہے، تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ جیسے بیعن ہے یا بیوعن ہے، اب اس میں یا دیکھیں آخر میں نہیں ہے، درمیان میں با کے بعد ہے، یہاں پر بھی درمیان میں ہے، تو لہذا اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، اور با کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسی طرح اس کی دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں متمکن کے آخر میں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں متمکن کے آخر میں نہیں ہے بلکہ فعل کے آخر میں ہے تو تب بھی اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ چنانچہ رامو یا، اس میں یا مخفف ہے، کلمے کے آخر میں ہے، لیکن اس میں متمکن نہیں ہے، فعل ہے، لہذا یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ اسی طرح تیسری اس میں شرط یہ تھی کہ یا سے ماقبل حرف کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے، اور اگر یا سے پیچھے والا حرف ضمہ نہیں ہے اس پر بلکہ ساکن ہے، تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ چنانچہ ضبیٌ میں یا اگرچہ کلمے کے آخر میں ہے، اس میں متمکن ہے، لیکن ماقبل حرف با یہ مضموم نہیں بلکہ ساکن ہے، لہذا اس کے اوپر بھی یہ والا قانون جاری نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ یا مشدد اور مخفف والا قانون ہم مکمل کر لیا ہے۔